اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراث کے مقررہ حصے یعنی فرائض ان کے حقداروں تک پہنچا دو، ان کو دے دو. فما بقی فلأولی رجل ذکر، اور جو باقی بچ جائے وہ سب سے قریب مرد یعنی مذکر رشتہ دار کو دے دیا جائے. یہ حدیث مبارکہ اور اس مفہوم کی دیگر احادیث شریعت اسلامی اور دین اسلامی کے ایک بہت ہی عظیم الشان اور اصولی جو نظریہ ہے اور تفاصیل ہیں جو لوگوں کو عطا کی گئی ہے چیز، اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ ہے وراثت کے احکام. معلوم ہے کہ وراثت کے احکام قرآن مجید میں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان کیے، اور ہماری شریعت میں یعنی مسلمانوں کی شریعت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کی، جس تفصیل کے ساتھ، دقت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ وراثت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ایک اصولی بات بیان کرتی ہے کہ سب سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحقوا الفرائض باہلھا. جو اصحاب الفروض جنہیں کہتے ہیں، جن کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے مرد، اس سے ابتدا کی جائے اور اس کو باقی حصہ دیا جائے. اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے. پہلی چیز کہ جب میت اس دنیا سے چلے جائے، ایک شخص فوت ہو جائے اور وہ میت بن جائے، تو اس کا چھوڑا ہوا مال و دولت جو ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے. ترکہ کے حوالے سے سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے حصے نکالنا، کہ اس میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا. یہ بات کی بات ہے. ہمارے معاشرے میں یہ بڑا اہم ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ ترکہ ہے کیا. اس بات کا تعین کیا جائے ترکہ ہے کیا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، نہیں، یہ لیکن بڑی اہم بات ہے. ایک ہے میت کا معروف مال، جس کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اس کا گھر ہے، اس کی کوئی دکان ہے، اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، اس کی کچھ جو چیزیں منقولہ غیر منقولہ جو چیزیں ہیں جو اس کے نام پہ ہیں، جس کو ہر شخص کو پتہ ہے، وہ تو اس کا ترکہ ہے ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں حقائق ایسے بھی ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. بسا اوقات ایک ایسی چیز میت کے پاس ہوتی ہے، اس کے استعمال میں ہوتی ہے یا اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے جو اس کی ہوتی نہیں، اور بسا اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو ہوتی میت کی ہے اس کا مال ہوتا ہے، مگر کسی مجبوری یا کسی قانونی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس نے کسی اور کو دی ہوتی ہے، کسی اور کے نام پر ہوتی ہے، ہوتی اصل میں اس کی ہے. یہ دو بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو سمجھنا. اور ان دونوں باتوں کے بارے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر میت اس دنیا سے چلا جائے اور اس کا جو ترکہ باقی بچے، تو پیچھے اس کی ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کا تعین کریں کہ ترکہ ہے کیا. ہر ایسا مال جو میت کے پاس تھا، اس کی تجوری میں سے نکل آیا، اس کے دراز میں سے نکل آیا، اس کے کنٹرول سے نکل آیا، آٹومیٹیکلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا مال ہو. ورثاء میں سے کسی ایک کو یا میت نے خود کسی جگہ لکھ کر یا کسی تیسرے شخص کے ذریعے گواہی ڈال کر اس بات کا اقرار کیا ہو کہ یہ فلاں چیز جو میرے پاس ہے یہ میری نہیں، یہ کسی اور کی ہے، جو کسی نے امانت کے طور پہ دی ہے یا قرض کے طور پہ دی ہے، یا کسی نے مجھے اس لیے دے دی یا میرے استعمال میں ہے، بظاہر کے کاغذ ڈاکومنٹ میرے نام پہ، اس وجہ سے کہ فلاں شخص کی فلاں مجبوری تھی، وہ پاکستان سے باہر تھا، چیز خرید نہیں سکتا تھا، میرا دوست تھا، مجھے کہہ دیا، میں نے اس کے نام پہ کوئی چیز خرید لی، یا پلاٹ، گھر، کوئی چیز میرے نام پہ ہے لیکن اس نے صراحت کے ساتھ لکھ دی ہے، یا شواہد موجود ہیں کہ یہ اس کی نہیں ہے. تو ایسے ظلم سے بچنا چاہیے. وہ رسا کو ایسی چیز کو اس کے طریقے میں شامل نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ بات. اس کے برعکس جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ ترکہ کا تعین کرتے ہوئے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. بسا اوقات اس شخص نے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی قانونی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس شخص نے اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی چیز
کسی دوسرے کے نام پہ لگا رکھی ہے اور یہ اب دنیا سے چلا گیا ہے، اس کو موقع نہیں ملا کہ اپنی زندگی میں اس کو اپنے نام پر منتقل کر لے۔ اب جب اس کے طریقہ کا تعین کرنا ہے تو وہ چیز شامل ہوگی۔ اس ظلم سے بھی بچنا چاہیے، باقی میں پیچھے والوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ چلا گیا ہے یا تو کسی کو پتہ نہیں ہے اس کو دبا لو، اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو جو ہے وہ میرے پاس ہے یا میرے اور اس شخص کا آپس میں کوئی زبانی معاملہ تھا، ہمارا ٹرسٹ تھا، ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد تھا، تو اس میں بس اب دبا کے بیٹھ جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ طریقے کا سب سے پہلے تعین کیا جائے کہ جو چلا گیا دنیا سے اس کا طریقہ ہے کیا۔ سب سے پہلے جب طریقے کا تعین ہو جائے اس میں سے کیا مال نکالا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین کا جو خرچہ وہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کیا جائے گا، اگر کسی کا قرض ہے، اس پر قرض ہے، دین یا ڈیٹ ہے، وہ نکالا جائے گا۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، قرض یہاں پر کا محض مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر کسی سے ₹1,00,000 لیا تھا تو اب وہ ₹1,00,000 واپس کیا جائے گا، یہ تو شامل ہی ہے، یہ ضرور کرنا ہے۔ لیکن ایسی مالی ذمہ داری جو اس نے خواہ قرض کی صورت میں کسی سے نہ لی ہو مگر اس کی زندگی میں اس کی مالی ذمہ داری بن گئی تھی، مثلا اگر اس نے کسی شخص کی ضمانت دی کہ اگر یہ شخص ایسا نہ کر سکے تو میں معاہدے کا پابند ہوں، اس کی جگہ میں ضامن ہوں گا، یہ اس نے خود ضمانت دی تھی، اس کا معاہدہ کیا تھا، اب اس کی زندگی میں ایسا کام ہو چکا تھا مگر وہ پیسے نکال نہیں سکا، یہ بھی قرض کی صورت ہے، اس کے اوپر دین کی صورت ہے۔ یعنی صرف وہ قرض نہیں ہے جو اس نے لین دین میں کسی سے لیا، ہر وہ مالی ذمہ داری جو اس پر عائد ہو گئی اور اس میں کوئی شرعی امر مانے نہیں تھا، اب جب اس کے ترکے میں سے حصے ادا کیے جا رہے ہیں تو پہلے قرض کے ساتھ یہ ساری مالی ذمہ داری ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو اس کے ورثاء ہیں ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا۔ ورثاء کے حصے میں یہ بات معلوم ہے کہ بلکہ ورثاء کے حصے سے پہلے اس نے اگر وصیت کی ہے 1/3 کے برابر وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ 1/3 کے برابر اگر وصیت کر کے گیا ہے تو پھر اس کے طریقے میں سے 1/3 کے مطابق وصیت کا حصہ نکالا جائے گا، وصیت نہیں ہے تو پھر یہ حصہ مس کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جو ورثاء ہیں ان کا حصہ دیا جائے گا۔ ورثاء کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ لمبی تفصیل ہے جس کا ایک حصہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، جس میں اصحاب الفروض بھی ہیں، یعنی جن کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ بیوی کا حصہ اتنا ہے، ماں کا حصہ اتنا ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، جو اصحاب الفروض ہیں ان کا حصہ دیا جائے گا۔ پھر جو عصبہ ہیں ان کا حصہ دیا جائے گا، اور آخر میں اگر کچھ بچ جاتا ہے تو کس کو دیا جائے گا؟ ذوی الارحام کو۔ اس کی تفصیل ہے کہ عصبہ کون ہوتے ہیں، پھر عصبہ کے اندر تقسیم ہے، پھر ذوی الارحام میں کون لوگ شامل ہیں، وہ ظاہر بات ہے ایک ٹیکنیکل اور پیچیدہ مسئلہ ہے، اور وہ جو بندہ دنیا سے گیا ہوتا ہے اس کے حالات واقعات، کتنے ورثاء پیچھے رہ گئے، مرد کتنے، عورتیں کتنی ہیں، والدین زندہ ہیں نہیں ہیں، بہن بھائی ہیں کیا ہے، مرد کتنے، عورت نہیں ہے، اگر مرد کوئی بھی نہیں ہے اس کی یعنی بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، صرف بیٹی ہے، بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہے، پھر کیسے تقسیم ہوگی، وہ تفصیل جو ہے وہ لمبی تفصیل ہے۔ اس حوالے سے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ علم الفروض جو ہے نا، وراثت کا علم، یہ بڑا عظیم الشان علم ہے جو دین اسلام اور ہماری روایت کے اندر موجود ہے۔ ہر شخص ظاہر بات ہے اس کو دقت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، مگر معاشرے میں چند لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو بڑے اچھے انداز میں اس علم سے واقف ہوں، اس کی دقت سے واقف ہوں، اس کی تفصیلات سے واقف ہوں، اس لیے کہ اس کو بھی سمجھنا شرعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ ہر شخص پہ نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، لیکن ہر شخص کو نہیں اتنی دقت کا پتہ چل سکتا، لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جن کا تعلق علم پڑھنے پڑھانے سے ہو، ان میں سے ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو اس علم کو جانتے ہوں، تاکہ جب لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکے تو وہ ان مسائل کو سمجھا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شریعت کے ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔